ایک سوال ہے سوشل میڈیا پہ احتساب کے حوالے سے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں آج کے اس پروگرام کے آخری کالر، لیکن پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ اپنے ریکارڈ کروا سکتے ہیں میسیجز جو بھی ہوں ادھر آفس میں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں، میں کوئٹہ سے بلانگ کرتی ہوں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بات کرنی۔ جی عائشہ بولیں۔ جی خان صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ کی عوام آپ سے بہت پیار کرتی ہے، ان کے ایون بچے بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ جو اقدامات کر رہے ہیں ہمیں آپ پہ پورا بھروسہ ہے، لیکن مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ میں بیوہ ہوں، میری والدہ بھی بیوہ ہے اور کوئی میرا بہن بھائی نہیں ہے۔ 3 سال کا میرا بیٹا ہے۔ 65 سال کی ٹیچنگ کی کمائی سے میری والدہ نے سنگل سٹوری گھر بنایا DH ڈیبر میں، لاہور میں، اور اس کو 2019 میں کرائے پہ ہم نے دیا۔ وہ انہوں نے قبضہ کر لیا، SSP کا بھائی تھا شیخ عمر صاحب نے میرا 2020 میں دسمبر میں میرا قبضہ چھڑوایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، عزت دے، لیکن وہ بندہ نتیجے میں مجھے 5 لاکھ کا مقروض کر کے چلا گیا۔ شیخ عمر صاحب نے ہدایت کی تھی کہ ان کا مسئلہ حل کروائیں، لیکن ان کی ٹرانسفر ہو گئی۔ جو نئے CCPO صاحب تھے انہوں نے بھی ہدایت کی۔ اب وہ صرف اب تک جو ہے ہدایت ہی چل رہی ہے، SSP کے بھائی ہونے کے ناطے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری والدہ نے اتنی ٹینشن لی کہ وہ کینسر پیشنٹ ڈائگنوز ہو گئی ہیں۔ میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں، اور میں نے بینک سے لون لے کر اپنی والدہ کا علاج کروا رہی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، بچے کو پالوں، پیسے لوگوں کے دوں میں لون کے پیسے دوں؟ کم سے کم میرے پیسے تو مجھے دلوائیں، میں کیا کروں؟ اور کم سے کم سوسائٹی اتنی بڑی ہے، اس کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ جس طرح عسکری سوسائٹی وہ رینٹ کے معاملات کو دیکھتی ہے تو یہ بھی رینٹ کے معاملات دیکھے۔ اور کم سے کم آپ چیف جسٹس کو ہماری اپیل پہنچائیں کہ ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے، کیوں سٹے دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو، کس بات کا سٹے دیا جاتا ہے۔ میں آپ یقین کریں، کووڈ میں کوئٹہ سے لاہور پورا 1 سال میں ہاسٹل میں خوار ہوتی رہی، پورا 1 سال ایک کمرے میں ہاسٹل میں اپنی والدہ اور بچے کے ساتھ میں رہی ہوں کہ میرا گھر کسی طرح چھوٹ جائے، لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے نمائندوں کے پاس بھی میں گئی، ذلیل ہوتی تھی میں۔ جی دیکھیں، یہ میں نے اپنے پچھلے 30 سال میں کتنی دفعہ اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں، اور یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو انصاف کا نظام ہے، وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اور وہ جو انصاف ہوتا ہے نا، جی میں آپ کو پہلے سمجھا دوں انصاف ہوتا کیا ہے۔ انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے، طاقتور تو اپنے آپ کو قانون سے اوپر چاہتا ہے کہ قانون اس کے لیے ہو نا۔ یہ جو سارا مافیاز ہیں پاکستان میں، جو اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ چلی جائے، ان کی کیا مسئلہ کیا ہماری گورنمنٹ سے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے اوپر رہنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ قانون کے اوپر رہتے ہیں تو یہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کوئی بھی دنیا میں جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جتنے بھی ملک آگے بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ جس کا بھی واسطہ پڑا ہے باہر ایڈوانس سویلائزڈ ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھنے کا، تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے، قانون کی حکمرانی۔ کوئی قانون کے اوپر نہیں، وہاں مافیاز نہیں کام کر سکتے، وہاں قبضہ گروپ نہیں چل سکتا، وہاں آپ کو سفارشیں نہیں چاہیے ہوتی، آپ کو پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کر کے نہیں بتانا پڑتا کہ جی میرے گھر کے اوپر قبضہ ہوا ہے اور کسی طاقتور نے، اور ہم ہیں بھی، اور اگر کوئی آدمی بھی نہیں ہے گھر میں مدد کرنے والا تو ان کا کیا بنتا ہے۔ یہ ساری جو جنگ ہے، جو اس کے لیے میں پولیٹکس میں آیا تھا، انصاف کی تحریک، اس ملک میں کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے، کمزور کو اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے یہ سٹرگل ہے۔ یہ ساری جو PDM ہے یہ چاہتی ہے ہم قانون کے اوپر ہوں، ہم جو مرضی کریں، کیسز پرانے بنے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو معاف کر دیں، نہیں تو گورنمنٹ کرا دیں گے۔ یہ بھی وہ شوگر مافیا ہے، انہوں نے کہا جی FIO کون ہوتی ہے ہمارے اوپر کرنے کے لیے، وہ انہوں نے جب شوگر ایسوسی ایشن نے FIO کو خط لکھ دیا کہ تم اگر کرو گے ہم چینی کی قیمتوں پر بڑھا دیں گے اگر ہمارے اوپر کارروائی کرو گے۔ یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جد و جہد ہے۔ دیکھیں، انصاف کی تحریک ہوتی ہے، انصاف کے لیے قوم کو آزادی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے ان مافیا سے، اور یہ ایک جہاد کا نام ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے، جب تک میں اقتدار میں ہوں، جب تک میں نہیں بھی ہوں، میں اس کے لیے لڑوں گا۔
ہم نے پورے اپنے جو سارا انصاف کا نظام ہے عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ جو اب تک ہمارے آنے سے پہلے نیب کام کر رہی تھی، تو نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا، اور ہمارے صرف 2.5 سالوں میں نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا۔ میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں، جب آپ ان کو روکتے نہیں ہیں، تو وہ ادارے کتنے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ جب عدلیہ کے اندر آپ انٹرفیئر نہیں کرتے، ڈنڈے سے چیف جسٹس کو نکالتے نہیں، تو عدلیہ بھی پھر تکڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سارے جو ادارے ہیں جب آپ ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو وہ نظر آ جاتا ہے کیا۔ میں صرف اس لیے آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیب نے 18 سالوں کے اندر 2017 تک 18 سالوں تک صرف 290 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا، جو چوری کا پیسہ ہے۔ ہمارے 2 سالوں کے اندر نیب نے 484 ارب روپیہ ریکور کیا۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے 10 سالوں میں، جو پچھلے 10 سال تھے نون لیگ کے، اس میں صرف 2.6 ارب روپیہ ریکور کیا تھا۔ ہمارے 2.5 سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے ریکور کی ہے وہ 218 ارب روپیہ۔ میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے۔ آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا، ہم پوری آپ کی کریں گے، لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے، سب کو قانون سے ڈرنا پڑے۔ اور یہ ایک جہاد کا نام ہے، یہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جس طرح جا رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طاقتور لوگوں سے پیسے وصول کیے ہیں، یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا۔ اتنے طاقتور لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیاں دیتے کہ عمران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے، یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے۔ یہ اس دور میں ہو رہا ہے، اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اصل میں یہ چینج یہ ہے کہ طاقتور کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے۔ کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے، لیکن جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کیے ہیں، چوریاں کی ہیں، ڈاکے مارے ہیں، جرم کیا ہے، ان کو اس جرم کی سزائیں دلوانی ہیں۔ یہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہم کامیاب ہوں گے، یہ خود ہی ملک بدلتا جائے گا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے قبضہ گروپ بیٹھے، یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے، جب انہیں پتہ چلے گا کہ اب کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ یہ قبضہ گروپ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے، طاقتور کوئی ایم این اے پروٹیکٹ کر لیتا ہے، اس لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی، انصاف ملے گا، یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ ہے۔